الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بھی سروسامہ مددی قبلہ دی مددی کعبہ ایمان مددی بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی از پے صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر آئیے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا بے پناہ شکر احسان کرم پروردگار عالم کا کہ آج ہم اور آپ پھر ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کے باعثادت گھڑی میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کا یہاں آنا عبادت کرنا نماز تسبیح و تحلیل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور اب ہمارے پاس ان قریب وہ مبارک مہینہ جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں رمضان کہتے ہیں 3 یا 4 دن کے بعد ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہوگا اللہ کریم اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا حکم دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہیں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے اگلی امتوں پر فرض ہوئے تھے کیوں فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ تاکہ تم صاف ستھرے ہو جاؤ پرہیزگار ہو جاؤ اس لیے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں ایک چیز تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ روزے جو فرض ہیں یہ صرف ہمارے اوپر ہی فرض نہیں ہوئے
قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم سے پہلے جو امت تھے یہ ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے اور ان کے امتی ہوئے ان پر روزے فرض تھے. ہاں ان کی کنڈیشن الگ تھی، ان کے دن ایام مہینے الگ ہوتے تھے اور ان کے مسائل الگ تھے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزے رکھتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام عید اور بقرہ عید اور قربانی کے عید اور عید الاضحیٰ کو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو چھوڑ کر پورے سال روزے رکھتے تھے. حضرت نوح عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی عید اور جس کو ہم قربانی کہتے ہیں ان 2 دنوں کو چھوڑ کر پورے سال حضرت نوح علیہ السلام روزے رکھتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھا، ایک دن روزہ چھوڑ دیا، پھر اگلے دن روزہ رکھا، پھر چھوڑ دیا. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے. پورے سال اسی طریقے سے روزہ رکھتے تھے. تو روزے یہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان تمام پر اللہ فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر اگلوں پر فرض کیے گئے تھے ایسے ہی تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. اور کیوں کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے، رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور جتنے شیاطین ہیں شیطانوں کو اللہ مقید کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 لاکھ بندوں کو ہر رات میں، 6 لاکھ یا 10 لاکھ ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور جب اس کی آخری شب آتی ہے، رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے یعنی 29ویں یا 30ویں آخری شب آتی ہے، تو پہلے جو 28 یا 29 راتوں میں جتنے بندے آزاد کیے تھے ان تمام کی تعداد کے مطابق اللہ آخری رات میں جہنم سے آزاد فرماتا ہے. تو اے لوگوں، رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ کا ہم جتنا احسان شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ وہ مہینہ اب ہم سے قریب ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مولا ہمیں اس مہینے کی سعادتیں نصیب فرمائے اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ جو رمضان کے فرض روزوں کو ثواب کی نیت سے رکھے، ثواب کی نیت سے، بھوکے رہنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں میں یہ مشہور کرنے کے لیے نہیں کہ بھائی میں بھی دیکھو روزے دار ہوں، غصے میں کھانا پینا ترک کرنے کی وجہ سے نہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، غصے سے کھانا چھوڑ دیا، بولے میں روزے سے ہوں، نہیں، ثواب کی نیت سے، فرض روزے کو ثواب کی نیت سے جو رکھے اللہ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ حضور رمضان سے پہلے شعبان، شب برات کا جو مہینہ ہے اس کے آخری ایام میں رمضان سے پہلے حضور اس مہینے کی ترغیب دلاتے، لوگوں کو اس کی برکتیں بتاتے، اس کے فضائل بتاتے، صحابہ کو اکٹھا کرتے، انہیں جمع کرتے اور استقبال رمضان کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے حضور
خطاب فرماتے، تقریر فرماتے اور لوگوں کو بتاتے کہ لوگوں یہ بڑا برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا شعبان کی 29 تاریخ تھی، شعبان المعظم کی 29 تاریخ تھی، ہم نے دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کو اکٹھا فرمایا۔ صحابہ کو اکٹھا فرما کر تمام صحابہ کو ایک جگہ کر کے حضور نے خطاب فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، ایک بہت عظمت والا برکت والا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ایک بڑا عظمت والا مہینہ ان قریب آنے والا ہے جس میں اللہ نے ایک ایسی مقدس رات بنائی ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جس میں اللہ نے ایک ایسی مبارک مقدس رات بنائی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ نے اس کے دن میں روزے تم پر فرض کیے اور قیام رات کو مستحب فرمایا۔ اور اس مہینے کا مقام یہ ہے کہ جو کوئی اس مبارک مہینے میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو دوسرے مہینے کے فرض ادا کرنے کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے مہینے کے فرض کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے، اور جو کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ 70 فرض ادا دوسرے مہینے میں کرے، رمضان میں کوئی ایک فرض ادا کرے تو ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ھذا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ مساوات کا مہینہ ہے، یہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے، یہ اخوت کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے سے محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومنوں پر رزق کشادہ کر دیتا ہے، مومنوں پر رزق کشادہ کر دیتا ہے، ان کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں کوئی بندہ اگر کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، اس کی روزہ کشائی کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اور روزہ کھلوانے والے کو، جو روزہ کھلوا رہا ہے، افطار کروا رہا ہے، اللہ اس کو روزہ رکھنے والے کی برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ افطار کروانا، روزہ کشائی کروانا، روزہ کھلوانا، آپ نے جانا اس حدیث مبارکہ میں کہ بڑا عظمت والا ہے، بڑا برکتوں والا ہے، یہاں تک کہ بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے دل میں تمنا ہے، خواہش ہے، ارمان ہے کہ ہم بھی روزہ کھلوائیں، ہم بھی مسجد میں افطاری بھیجیں، ہم بھی روزہ کشائی کروائیں اور روزے داروں کا روزہ کھلوائیں، مگر حالات اس لائق نہیں ہیں، جیب تنگ ہے، حالات تنگ ہیں، کیا کریں، مجبور ہیں۔ نہیں بھیج سکتے وہ بریانی کی دیگیں بنا بنا کے، نہیں بھیج سکتے وہ پھلوں کے تھال سجا سجا کر، نہیں بھیج سکتے وہ لچھا سیویاں خوب اکٹھا کر کے، وہ بیچارے کیا کریں۔ تو صحابہ نے اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دردے بہا دیے ہیں، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اب جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ثروت ہے، وہ تو افطار کرا رہے ہیں، مسجدوں میں، تمام مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، ہوٹلوں میں وہ جا افطار کرا رہے ہیں، افطار پارٹیاں کر رہے ہیں، مگر جن کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے۔ ایسے ہی صحابہ کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا، غربت ہے، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، ہم میں ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے داروں کو افطار کرائے، روزہ کشائی کرائے۔ یا رسول اللہ، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے مقدس رسول صلی
سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، دیکھیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ ضروری نہیں کہ تم لنگر کے لنگر لٹاؤ، حضور فرماتے ہیں جس نے ایک کھجور سے افطار کرایا، جس نے ایک گلاس دودھ سے افطار کرایا، جس نے ایک گلاس پانی سے افطار کرایا، نیت اچھی رکھی، اللہ اس کو وہی ثواب عطا فرمائے گا جو اس کو بھی آتا ہے۔ جس نے کھجور سے افطار کرایا اللہ اس کو بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا، وہی اجر عطا فرمائے گا جو روزہ رکھنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ، دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اس مہینے کا ادب و احترام تعظیم ہر کسی پر ضروری ہے۔ روزے فرض کیے گئے، ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ بہت سے لوگ ہلکی سی بیماری کے سبب یا ہلکی سی پریشانی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے اور بے خوف اتنے ہو گئے کہ روزہ نہیں رکھتے۔ تو چائے کے ہوٹلوں پر آپ دیکھ لیں، منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے، منہ میں پان چبا رہا ہے اور دھڑلے سے ٹہل رہا ہے، انہیں کوئی فکر ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ بیڑی سگریٹ چوراہوں پہ کھڑے ہوئے، موڑ کے اوپر کھڑے ہوئے اڈے بازی ہو رہی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا، عذر شرعی کی بنا پر آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو آپ کو رمضان کا حق ہے کہ رمضان کا ادب کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کا ادب کریں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ بخارا کا ایک مجوسی جب اس کا انتقال ہوا، مجوسی آگ کو پوجنے والے کو کہتے ہیں، آگ کی پرستش کرنے والا اس کو مجوسی کہتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، خدا کو نہیں مانتا، اس کی وحدانیت کو نہیں مانتا، آگ کی پوجا کرتا، آگ کی پرستش کر رہا ہے۔ اس کا جب انتقال ہوا، جب وہ مرا، تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا اسے، تو دیکھا جنت میں ٹہل رہا۔ جنت تو مسلمانوں کے لیے، جنت تو ایمان والوں کے لیے، جنت تو حضور کے غلاموں کے لیے۔ مجوسی کو دیکھا جنت میں ٹہل رہا ہے، بڑا تعجب ہوا کہ آگ کو پوجنے والا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، جس کا ایمان اللہ پر تھا ہی نہیں، اس کا جنت سے کیا کام، جنت میں کیسے ٹہل رہا؟ وہ بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا معاملہ ہے، تم جنت میں کیسے پہنچے، تمہارا معاملہ جنت میں کیا ہے؟ تو وہ مجوسی کہنے لگا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ بازار میں ٹہل رہا تھا، بازار میں جا رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، میرے بیٹے نے جیب سے کوئی چیز نکالی اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، مسلمان ارد گرد کھڑے تھے، مسلمانوں کا بازار تھا، میرا بیٹا میرے ساتھ میں تھا، اس نے جیب سے کچھ نکالا اور کھانے لگا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے کہا تجھے تمیز نہیں ہے؟ مسلمانوں کا مبارک مہینہ رمضان چل رہا ہے، یہ لوگ روزے سے ہیں اور تو ان کے سامنے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان کا ادب، رمضان کا احترام، اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی کہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے کہ موت سے پہلے مجھے کلمے کی توفیق عطا فرمائی اور مرنے کے بعد مجھے جنت عطا فرما دی۔ ایک مجوسی، ایک آگ کا پجاری، آگ کو پوجنے والا، اللہ کو نہیں مانتا، وہ اگر رمضان کا ادب و احترام کرے تو اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ کلمے کی توفیق اسے دیتا ہے، کلمے کی برکت اسے عطا فرماتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے۔ اور آج اپنے آپ کو حضور کا غلام کہنے والے، آج سینہ پیٹ کر مسلمان کہنے والے، آج ٹوپی سر پر لگا کر لمبے لمبے کرتے پہن کر ٹہلنے والے، بڑا شرم کا مقام ہے کہ دیکھو راستوں میں ٹہل رہے ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، چائے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ذرا سی غیرت نہیں آتی، ذرا سی شرم نہیں آتی۔ شرم و حیا یہ وہی مثال ہو جاتی ہے، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، کہ ہم رکھیں گے بھی نہیں اور سب کو دکھائیں گے میاں کس سے کیا سودا کر رہے ہیں۔ رمضان کا سودا، روزے کا سودا بندوں سے ہوتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہر نیکی کا بدلہ میں نے رکھا ہے، مگر روزے کا بدلہ میں نے خود اپنا وعدہ کر لیا ہے کہ روزے دار کو روزے کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا۔
تو ہمیں شرم آنی چاہیے جو لوگ کسی وجہ سے مجبوری میں اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو کم سے کم اتنا خیال کریں، اتنا ہوش کریں، ہوش کے ناخن لے کے وہ رمضان کا ادب و احترام کریں۔ اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ چل رہے ہیں، مسجد نبوی شریف کا ممبر ہے، حضور چل رہے ہیں اوپر، پہلے زینے پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ نے دیکھا کہ آج عجیب معاملہ ہوا، نہ کسی نے کچھ کہا، نہ کسی نے کچھ بولا، نہ کوئی دعا ہوئی، نہ کوئی کلام ہوا، نہ کوئی بات ہوئی، سرکار آمین کیوں کہہ رہی ہیں؟ اور پھر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ کوئی آواز سنائی نہیں دی، بس سرکار کی آمین کے سوا۔ حضور ممبر شریف پہ چڑھتے جا رہے ہیں، آمین 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 کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے مقدس رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ وجہ سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے آمین کہا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں منبر پر چل رہا تھا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین آئے، اور جبریل امین آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ اس شخص پر اللہ کی لعنت جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر حضور نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی، جبریل فرمانے لگے اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو میری محفل میں بیٹھا، میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہیں پڑھا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے، وہ شخص بے مراد ہوا، ناکام ہوا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری مرتبہ جب میں سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے، وہ شخص دنیا و آخرت میں بیکار ہے، ناکام ہے، نامراد ہے، جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا، جنت میں نہیں پہنچ گیا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پریشان کیا، ستایا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے فرمایا آمین۔ تو میرے حضور جو درگزر فرمانے والے ہیں، جو معاف فرمانے والے ہیں، مگر جب روزے دار روزے کی رمضان کے مہینے کو کوئی شخص پائے اور روزہ نہ رکھے تو حضور اس کے لیے آمین کے لفظ فرما رہے ہیں، اور جبریل وہ بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جو روزہ نہ رکھے رمضان پانے کے باوجود اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی کم نصیبی کی بات ہے کہ ہم رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں ملے، ہمارے پاس صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اس کے باوجود ہم روزہ نہیں رکھیں تو یہ محرومی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جنت سے محرومی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں روزے رکھیں، بہانے نہ بنائیں۔ بہانے آپ جو لوگوں سے بنا سکتے ہیں، بہانے آپ اپنے آپ سے بنا سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بہانہ نہیں چلتا۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ دلوں کی بھیدوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سب جاننے والا سننے والا ہے، تو لوگوں سے بہانہ بن جائے گا کہ بھائی طبیعت خراب ہے، کام کا بہت چاپ ہے، گرمی بہت ہے، شدت بہت ہے۔ نہیں میاں، ہم اور آپ یہ لوگوں سے بہانے کر سکتے ہیں۔ اگر گرمی بہت ہے، کام کا پریشر بہت ہے تو کام کا پریشر کم کریں، کیونکہ 11 مہینے ہم صرف رزق اور دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایک مہینہ اپنی جنت کی جستجو میں گزارے، ایک مہینہ اپنے رب کو راضی کرنے میں گزارے، ایک مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ رزق عطا فرمائے گا۔ جیسے میں نے بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ مومنوں پر رزق کشادہ کر دیتا ہے، تو اللہ تو رزق کے دروازے کھول رہا ہے اور آپ اپنا دروازہ بند کرے بیٹھے ہیں۔ اللہ رزق کے دروازے کھول رہا ہے، آپ اپنا دروازہ بند کرے بیٹھے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کا دروازہ آپ پر بھی کھل جائے تو روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کریں، روزے رکھ کر اپنے رب کو خوشی کریں۔ انشاءاللہ روزے رکھیں گے، اللہ آپ کو صحت بھی عطا فرمائے گا، آپ کو بے شمار رزق بھی عطا فرمائے گا۔ پچھلے دنوں کچھ بات چل رہی تھی تو روزے کی وجہ سے اور اس کے مسائل کی وجہ سے، تو اصل میں روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزہ کہتے کسے ہیں؟
روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. صبح صادق جو رات جانے کے بعد آسمان پر ہلکی سی سفیدی آتی ہے اسے کہتے ہیں صبح صادق. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک سورج ڈوب جانے کے بعد اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے یعنی ہم بستری سے روکنا. کھانے پینے سے اور ہم بستری سے اپنے آپ کو روکنا روزے کی نیت سے، اس کو روزہ کہتے ہیں. آج کل تو بہت آسان ہے صبح صادق کا اور غروب آفتاب کا. پہلے لوگوں کو دیکھنا پڑتا تھا، اب تو ماشاءاللہ کیلنڈر ہے، اب تو ٹائم ٹیبل ہے، اب تو بڑی بآسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ مدرسہ نعیمیہ ظفر العلوم کا کیلنڈر اٹھایا، مدرسہ جامع نعیم کا آپ نے کیلنڈر اٹھایا، دیکھ لیا کہ بھئی ختم سحری کیا بجے ہے، افطار کیا بجے ہے. اچھا، اس کا اذان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہت سے لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ اذان ہوگی تو سحری کرنا بند کریں گے. غلط فہمی ہے. اذان ہوتی ہے صبح صادق ہونے کے بعد اور سحری ختم ہوتی ہے صبح صادق سے پہلے. اذان کا سحری کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہی اذان کا افطار سے کوئی لینا دینا ہے. مثال کے طور پر مائک خراب ہو جائے، گھڑی سلو ہو جائے، مؤذن صاحب تاخیر کر دیں یا کسی اور وجہ سے مؤذن صاحب تاخیر کر دیں، اذان اگر 5:52 پہ ہونی ہے 5:56 تک اذان نہ ہو تو آپ کو بیٹھے نہیں رہنا. آپ کا ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، آپ افطار کر سکتے ہیں. افطار میں تاخیر نہ کریں، افطار کر لیں. 1-8 منٹ اگر وہ احتیاطاً روکتے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ افطار کا وقت ہو جائے افطار کر لیں. اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی اذان نہیں ہوئی، کھاتے پیتے رہیں، تو اس سے روزہ آپ کا خراب ہو جائے گا، کیونکہ اذان سے سحری کا اور افطار کا کوئی تعلق نہیں. اذان اعلان نماز ہے، اذان اعلان نماز ہے، یہ روزے کا نہیں. روزہ کب ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا. انشاءاللہ اس پر تفصیلاً گفتگو، اس پر اور گفتگو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ کروں گا. صرف ایک حوالہ مطلب ایک ذہن دیتا ہوا جا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے ہم بستری سے روکنا، اس کو روزہ کہتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے رہ گئے، سحری نہیں کی، صبح اٹھے دیکھا ٹائم نکل گیا تو بولے اب روزہ ہوگا یا نہیں. مجھے لکھ کر کسی نے بھیجا تھا کہ اگر سحری نہ کی جائے تو اس سے روزہ ہوگا یا نہیں. تو دیکھیں، سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا سنت ہے. اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو کہ سحری میں برکت ہے، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہے، قوت ہے. تو سحری کرنا سنت ہے. مگر کوئی اگر سحری نہیں کرتا ہے اور سحری نہ کرنے کی وجہ سے وہ یہ سوچے کہ میرا روزہ نہیں ہوگا تو یہ غلط ہے. سحری نہیں کی تب بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے. سحری کرنا سنت ہے. روزے کے لیے نیت ضروری ہے اور نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں. ہمارے وہاں ایک ہوا ہے نا، بالصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ نیت ہم زبان سے پڑھتے ہیں. اگر کوئی یہ زبان سے نہ پڑھے، دل میں ارادہ کر لے کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں تو اس کا روزہ ہو جائے گا. اور جو سحری کرتے ہیں وہ نیت کے قائم مقام ہے، یعنی کسی نے اگر سحری کر لی تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس نے نیت کر لی، کیونکہ ارادہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم سحری کر رہے ہیں، آج روزہ رکھیں گے. اور جو لوگ سحری نہیں کرتے، مثال یا سوتے ہوئے رہ گئے، آنکھ نہیں کھلی، بہتوں کو میں نے دیکھا، پوچھا بھائی آج روزہ کیوں نہیں ہے؟ بولے حضور آنکھ نہیں کھلی، سوتے ہوئے رہ گئے، آج آنکھ نہیں کھلی. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ سحری اگر آپ نہیں کریں یا کسی وجہ سے سحری چھوٹ جائے، آپ کی نہیں کر پاتے ہیں، تو اس سے آپ کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے. فرض ہے روزہ، سحری کرنا سنت ہے، برکت ہے، مگر روزہ فرض ہے. بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جائے گا، اس سے آپ کے روزے پر کوئی اثر، کوئی خرابی نہیں ہوگی. نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے.